اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کے لیے جمع ہیں۔ اور جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے نکاح کی سنت کے تعلق سے سماعت کیا، یا آپ احیاء علوم کی دوسری جلد سماعت کر رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق تمام تفصیلات ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہو سکے تو احیاء علوم اپنے گھر میں رکھیں اور یہ دوسری جلد ضرور پڑھیں۔ ہر کسی مبلغ کو کم سے کم یہ دوسری جلد ڈائریکٹلی، اگر پوری پڑھیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ دوسری جلد سے ڈائریکٹلی اسٹارٹ کریں، کیونکہ اس میں سنتیں ہیں۔ روز مرہ کے جو ہمارے کام، جو ہم زندگی جیتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول کی مرضی سے، اور سرکار علیہ السلام نے کون سا کام کیوں، کس وجہ سے، کیسے کیا، وہ پوری تفصیل اس میں ہے۔ تو اس کی دوسری جلد میں ہم نے سب سے پہلے کھانے پینے کے آداب، مہمان میزبان نوازی وغیرہ کے تعلق سے سنا تھا، اور دوسرا ٹاپک اب شروع ہوا ہے نکاح کا۔ یہ میں اس لیے بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اگر کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں کہ احیاء علوم کی دوسری جلد میں کیا ہے، پہلی جلد میں کیا ہے، تیسری جلد میں کیا ہے، چوتھی جلد میں کیا ہے، اور دوسری جلد میں پہلا ٹاپک کون سا ہے، دوسرا ٹاپک کون سا ہے۔ آپ کو اس طریقے سے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ کا شوق پیدا ہو کہ میں بھی تو پڑھوں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو وہ بات پیدا نہیں ہوگی۔ اور جو شخص اس کتاب کو، یعنی سرکار علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی پاک کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھے گا، وہی اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کر سکتا ہے۔ بات یاد رکھنا، جو جب تک ان کی زندگی سے معاملات کے تجربے حاصل نہ کرے، وہ نہ کسی معاملے کو ٹھیک سے سمجھ سکتا ہے، نہ دین کو سمجھ سکتا ہے، اور تو پھر دین کو پہنچائے گا کیسے جب سمجھے گا ہی نہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے نکاح کے تعلق سے ٹاپک شروع کیا تھا۔ قرآن پاک کی آیات سے نکاح کی ترغیب ہم نے سماعت کی، اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ ہم نے سماعت کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج آثار سماعت کریں گے۔ آپ نے جو احادیث سماعت کی اس کو ایک سرسری طور پر سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میرا طریقہ ہے، پس جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس نے مجھ سے منہ پھیرا۔ جو آپ خطبے میں سنتے ہیں، النکاح من سنتی ومن رغب سنتی فلیس منی، جو یہ اکثر پڑھا جاتا ہے خطبے میں، تو وہی یہ حدیث شریف ہے۔ دیکھو نا، اتنی مشہور حدیث ہے کہ سن سن کے یاد ہو گئی ہے نا، اتنی مشہور حدیث ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کارڈ پر بھی یہ النکاح من سنتی لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو اب وہ کیونکہ سرکار کی حدیث ہے اور اس کی بے حرمتی ہوتی تھی، اس وجہ سے اب صرف النکاح لکھا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے۔ پہلے النکاح من سنتی پورا لکھا ہوا ہوتا تھا، تو حدیث شریف ہے وہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ ہے، پس جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس نے مجھ سے منہ پھیرا۔ پھر آپ نے ایک حدیث سنی کہ نکاح میری سنت ہے، پس جو شخص اسلام سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت کو اپنائے۔ نکاح کرو اور زیادہ ہو جاؤ، پس بے شک میں قیامت کے دن تمہارے سبب دوسری امتوں پر فخر کروں گا، حتیٰ کہ اس بچے پر بھی جو ناتمام پیدا ہوا۔ یعنی جو بچہ ناتمام پیدا ہوا اور پیٹ میں ہی، ماں کے پیٹ میں ہی انتقال کر گیا، وہ بھی تعداد میں شمار کیا جائے گا، اور سرکار علیہ السلام اپنی امت کی تعداد پر فخر کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور بے شک میری سنت سے نکاح ہے، بس جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے سنت کو اختیار کرے۔ یہ صرف نکاح کے لیے نہیں ہے، باقی تمام سنتوں کے لیے ہے۔ پھر سے تمام سنتوں کے اعتبار سے سنیں، سرکار نے فرمایا، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بولو اللہ اکبر۔
جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے زندگی جینا چھوڑ دیا، سرکار فرماتے ہیں کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کیا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے تعلق ہونا پسند کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو سرکار کی سنتوں کو اپناؤ۔ پھر سرکار نے فرمایا اور بے شک میری سنت میں سے نکاح بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محتاجی کے ڈر سے نکاح کرنا ترک کر دے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو شخص مالدار ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں جن کے دین اور امانت داری کو تم پسند کرتے ہو تو اپنی بیٹیوں کا ان سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد اور بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اس میں بھی علت ترغیب خوف فساد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے نکاح کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے اللہ کے واسطے، یعنی یہ نکاح جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، جو ایک اہم حصہ ہے، جو اس کے صحیح وقت پر ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس کے صحیح وقت پر اور صحیح انٹینشن کے ساتھ یعنی صحیح نیت کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ ایک طریقے سے کارآمد نہیں ہوتا، یا کم کارآمد ہوتا ہے، یا بیکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بیکار بھی ہوتا ہے نکاح۔ تو اس کو کارآمد بنانا ہے، اور اتنا کارآمد کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وجہ سے تم کو اپنا دوست بنا لے، تو اس انداز میں نکاح کریں۔ تو نکاح کو پہلے سمجھنا پڑے گا۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے دین کا نصف یعنی آدھا بچا لیا، اب اسے دوسرے نصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی فضیلت کا باعث مخالفت سے بچنا اور فساد سے محفوظ ہونا ہے، کیونکہ تمام طور سے انسان کے دین کو اس کی شرمگاہ اور پیٹ ہی خراب کرتا ہے۔ اب نکاح کرنے سے ان میں سے ایک صحیح ہو جاتا ہے تو دوسرے کو کفایت کرتا ہے، یعنی پیٹ کے لیے انسان برائیاں کرتا ہے مال کمانے کے لیے، یا نکاح شرمگاہ کی وجہ سے، تو یہ اگر ایک محفوظ ہو جائے تو باقی آدھا بچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا ہر عمل مرنے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں، ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا مانگتی ہے، تو وہ نکاح کے بغیر ممکن نہیں۔ تو نیک اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتی۔ تو یہ نکاح کی ترغیب میں جو احادیث تھی وہ ہم نے سماعت کی، اب آثار سماعت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے نکاح کے تعلق سے ہمارے ذہن میں ایک سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھ پیدا کریں کہ نکاح کیوں ہے، کس وجہ سے فضیلت کا باعث ہے۔ اب اولیاء کرام کے اقوال سے سماعت کریں کہ انہوں نے ان احادیث اور قرآن کی آیت کو کس طریقے سے اپنے عمل میں لائے، اور پھر انہوں نے کیا کمنٹس دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نکاح سے 2 ہی باتیں روک سکتی ہیں، ایک عاجز ہونا اور دوسرا گناہ۔ یعنی یا تو انسان گناہ میں لگا ہو تو نکاح نہیں کرے گا، یا تو پھر وہ عاجز ہے اس وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی نکاح کرنے کی کیپیسٹی اس میں نہیں ہے اس لیے نہیں کر سکتا۔ یہ 2 کے سوا دین انسان کو نکاح کرنے سے نہیں روکتا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر نکاح سے نہیں روکا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کے اندر قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا کہا گیا، قناعت کے ساتھ، ہر چیز میں کمی، ہر چیز میں کمی، ہر چیز میں کمی، لیکن نکاح کے لیے نہیں روکا گیا۔ نکاح کے سوا ہر چیز میں قناعت کا اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن نکاح کے اندر منع نہیں کیا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکاح سے 2 ہی باتیں روکتی ہیں، ایک عاجز ہونا اور دوسرا گناہ۔ تو آپ نے بتایا، امام غزالی فرماتے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ اس میں دین رکاوٹ نہیں ہے، اور آپ نے اس رکاوٹ کو 2 بری باتوں میں بند کر دیا، یعنی رکاوٹ 2 باتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نکاح فرمایا کرتے تھے، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا عابد کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ نکاح نہ کر لے۔ تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ نے اسے عبادت بلکہ عبادت کی تکمیل قرار دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لیکن ظاہراً آپ کی مراد یہ ہے کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابی اس کا دل نکاح کے ذریعے ہی محفوظ رہ سکتا ہے، یعنی
انسان کو اپنے خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو مطمئن کرنا ضروری ہے. تو ہر وہ چیز جو اس سے روکتی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. تو اس اعتبار سے نکاح جو ہے عابد کی عبادت کو کمپلیٹ کرتا ہے. اور عبادت بھی تب ہی پوری ہوتی ہے جب دل فارغ ہو. اس لیے آپ اپنے غلاموں حضرت اکرمہ وغیرہ کو جب وہ بالغ ہو جاتے تھے تو جمع کر کے فرماتے اگر تم نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارا نکاح کر دوں، کیونکہ بندہ جب تک بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میری عمر سے صرف 10 دن بھی باقی رہ جائیں تو میں نکاح کر لوں، کیونکہ میں غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا. یعنی ایک الگ ہی لیول ہے سمجھنے کا، کیونکہ نکاح کی وجہ سے انسان کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے کہ جو بے نکاح والوں کو حاصل نہیں ہوتا. یہ اس آگے آئے گا، اس کی اور وضاحت ہوگی انشاءاللہ. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن بچے ہوں اور میں اگر مجرد ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں نکاح کر کے مروں. یعنی نکاح کا دنیا سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آخرت سے بھی اس کا ایک تعلق ہے. تو اس وجہ سے اگر 10 دن بھی بچے ہوں تو میں ضرور نکاح کروں. یہ فضیلت سمجھانے کے لیے بتایا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں یہ جو صحابہ کرام میں اہل تصوف تھے، تمام ہی اہل تصوف تھے، یعنی تصوف والی احادیث جن سے مروی ہیں وہ ان صحابہ میں سے ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں طاعون سے انتقال کر گئی. طاعون سے، طاعون سمجھتے ہیں نا، جیسے کورونا تھا اس طریقے کا طاعون، یعنی کوئی ایسا مرض جو وبا ہوتی ہے نا، اس کو طاعون کہتے ہیں. انتقال کر گئیں اور آپ کو بھی طاعون ہو گیا. آپ نے فرمایا میرا نکاح کر دو کہ میں اللہ تعالیٰ سے مجرد ہونے کی صورت میں ملنا پسند نہیں کرتا. ابھی بستر مرگ پر ہے لیکن کہا کہ میرا نکاح کر دو کیونکہ میں شادی شدہ مرنا چاہتا ہوں. تو ان دونوں حضرات کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نکاح میں فضیلت سمجھتے تھے. صرف شہوات نفسانیہ سے بچنا ہی اس کا مقصد نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ نکاح کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اولاد کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہوں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور رات کو بھی آپ کے پاس رہتے تھے کہ شاید کوئی ضرورت پڑ جائے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نکاح نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، نیز اس طرح میں آپ کی خدمت سے علیحدہ بھی ہو جاؤں گا. یعنی ایک تو میں محتاج ہوں اس لیے نکاح نہیں کرتا، اور اگر نکاح کروں گا پھر آپ کی خدمت سے دور ہو جاؤں گا. آپ خاموش رہے. 2 بار سوال کیا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا. پھر ان صحابی نے غور و فکر کیا اور دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو مجھے ایسا جواب نہیں دینا چاہیے. شاید اس کے لیے سرکار پھر سے سوال کر رہے ہیں جو میری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے. ہو سکتا ہے سرکار ایسی کوئی بات جانتے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. اگر آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا تو میں ضرور یہی بات کہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری بار پوچھا کیا تم نکاح نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا نکاح کر دیجئے. اس میں کچھ بہتری ہوگی تبھی سرکار بار بار پوچھ رہے ہیں. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے معاملات رکھتے تھے اور صحابہ کرام سرکار کو کیسے سمجھتے تھے، اور سرکار علیہ السلام کا صحابہ کرام سے بات کرنے کا انداز کیسے تھا. یعنی ڈائریکٹلی رد کرنے اور جواب دینے کے بجائے ایک سوال کو 3 بار کیا تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا نکاح کر دیجیے. آپ نے فرمایا فلاں قبیلے والوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا کہ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو. فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں. اس پر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ایک گٹھلی کے برابر سونا جمع کرو. چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور ان لوگوں کے پاس لے گئے تو انہوں نے ان سے نکاح کر دیا. پھر آپ نے فرمایا ولیمہ کرو. تو صحابہ کرام نے ان کے ولیمے کے لیے ایک بکری کا بھی اہتمام کیا. سب دوسروں نے کیا لیکن نکاح ہوا. تو یہ بار بار سوال کرنا
نفس نکاح کی فضیلت کی دلیل ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ نے ان میں نکاح کی حاجت محسوس فرمائی ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں نکاح کی حاجت محسوس فرمائی ہو، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایسا کہا۔ حکایت میں ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص عبادت میں اپنے زمانے کے لوگوں پر فوقیت لے گیا، بہت عابد و زاہد شخص تھا کسی پچھلے اللہ کے نبی کے زمانے میں، تو اس زمانے کے نبی کے سامنے اس شخص کی عبادت کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا وہ تو بہت اچھا آدمی ہوتا اگر اس نے ایک سنت کو نہ چھوڑا ہوتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی ایک نبی کے سامنے ان کے امت میں سے ایک بہت ہی عابد و زاہد شخص کا ذکر کیا گیا، تو وہ جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھا عابد و زاہد ہوتا اگر ایک سنت نہیں چھوڑتا۔ اس عابد نے جب یہ بات سنی تو غمگین ہو گیا کہ بھائی ایسی کون سی چیز تھی، اور بنی نبی علیہ السلام سے استفسار کیا، یعنی پوچھا۔ انہوں نے فرمایا تو نے نکاح کو ترک کیا۔ اس نے کہا میں اسے حرام نہیں سمجھتا لیکن میں فقیر ہوں اس لیے نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ میں نے اس کو حرام سمجھا ہوا ہے، میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں فقیر ہوں اور میرا خرچ بھی دوسروں کے ذمے ہے۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ وہ نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ سمجھنا ہے، وہ عابد و زاہد تو تھا ہی، تو اس کی فضیلت اس سے پتہ چلتی ہے۔ حضرت بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو مجھ پر 3 وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی طلب حلال میں رہتے ہیں، یعنی ایک تو وہ خود کماتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کفالت کرتے ہیں، اور میں صرف اپنے لیے ہی تلاش کرتا ہوں۔ یہ کون کون سی چیز پر انہوں نے ان کو اپنے اوپر فضیلت دی۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں نکاح کی گنجائش ہے، مجھے اس بات کی تنگی ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ عوام کے لیے امام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی وفات کے دوسرے ہی دن نکاح کر لیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی بیوی کے انتقال کے دوسرے ہی دن دوسرا نکاح کر لیا اور فرمایا مجھے حالت تجرد میں رات گزارنا بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ابھی یہ ان الفاظوں سے ہو سکتا ہے کسی کو کچھ الگ سمجھ میں ہے۔ ایک رات بھی بغیر نکاح کے گزارنا میں اچھا محسوس نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نکاح کرتا ہے نا تو اس کے اعمال پھر شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو روز کے اعمال روز اٹھتے ہیں، ہے نا، فجر سے لے کے عصر تک جو اعمال کرتے ہو عصر میں اٹھ جاتے ہیں، عصر سے فجر تک جو اعمال کرتے ہو فجر میں اٹھ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کے ساتھ اس شخص کے اعمال اٹھتے ہیں کہ جو شخص شادی شدہ ہوتا ہے۔ اور حضرت بشر رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یوں ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے نکاح کیوں ترک کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ تارک سنت ہیں، تو انہوں نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ وہ سنت کے مقابلے میں فرض میں مشغول ہے۔ یعنی جب فرض میں شخص مشغول ہو تو یعنی وجہ ہوتی ہے، اگر کوئی وجہ سے اگر انسان کی اس سنت سے دور ہے تو بات الگ ہے۔ ایک اور مرتبہ جب پھر دوبارہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے نکاح سے سوائے اس آیت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور ان عورتوں کے لیے اس کی مثل ہے جو ان کے ذمے ہے۔ یعنی نکاح انسان کا اسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اس کے لائق ہوتا ہے، یا اس قسم کی بات ہے۔ تو جب حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات ذکر کی گئی کہ انہوں نے ایسا کہا ہے تو انہوں نے فرمایا حضرت بشر جیسا آدمی کہاں ہے، ان کے جیسا ہے ہی نہیں کوئی، تو جب کوئی عورت بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو ان سے نکاح میں آئے۔ وہ بھالے کی نوک پر بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی منقول ہے کہ مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا۔ اب دیکھو انہوں نے نکاح نہیں کیا اور باوجود اس کے کہ ان کی اتنی تعریف تھی کہ ان کے جیسا کوئی شخص کہاں تھا، تو اب ان کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد خواب میں کسی نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا جنت میں میری منزل کو بلند کیا گیا اور مجھے انبیاء اکرام کے مقامات تک پہنچا دیا گیا، لیکن میں نکاح کرنے والوں کے درجے تک نہ پہنچ سکا۔ سمجھ میں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح کرنے والوں کا درجہ انبیاء کرام کے درجے سے زیادہ نہیں ہے، یعنی ہر عمل کا ایک درجہ ہے، ہر عمل کرنے والے کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو انبیاء اکرام کا مقام تو حاصل ہو گیا ان کو،
کہ اعمال کے اعتبار سے، لیکن نکاح کرنے والوں کی جو فضیلت جو آخرت میں ملتی ہے وہ مجھے نہیں ملی. یعنی اگر انسان نکاح ترک کر دے تو اسے اس کی فضیلت نہیں ملتی. سمجھ میں آیا نا؟ ایسا نہیں سوچے کہ انبیاء کرام کا مقام مل گیا تو اب نکاح کرنے والوں کا مقام حاصل کر کے کیا کریں گے. یعنی انسان جو ہے، آپ نہیں چاہتے کیا اللہ تعالیٰ مجھے نمازیوں میں بھی اٹھائے، روزے داروں میں بھی اٹھائے، حاجیوں میں بھی اٹھائے، عمرہ کرنے والوں میں بھی اٹھائے، صدقہ خیرات کرنے والوں میں بھی اٹھائے، اچھے اخلاق والوں میں بھی اٹھائے، دین کا کام کرنے والوں میں بھی اٹھائے، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں میں بھی اٹھائے. اگر یہ سارے اعمال آپ کے اندر ہے تو ہر شخص کا مقام آپ حاصل کرو گے. اگر اس میں سے ایک بھی کم ہے تو وہ مقام آپ کو نہیں ملے گا. تو جو شادی شدہ لوگوں کا، جو نکاح کرنے والوں کا مقام تھا، کہتے ہیں وہ مجھے نہیں ملا، باقی انبیاء کرام کے مقامات تک اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا. ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے کہا گیا ہمیں یہ پسند نہ تھا کہ تم غیر شادی شدہ حالت میں ہم سے ملو گے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، ان کو خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا. کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی کہے گا نا کہ مجھ سے کہا گیا کہ ہم کو یہ پسند نہ تھا کہ تم غیر شادی شدہ حالت میں ہم سے ملو گے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو غیر شادی شدہ حالت میں ملنا پسند نہیں کرتا. راوی کہتے ہیں، اب ایک دو چیز اور بچی ہے تو وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نکاح سے اعراض کرنا، یہ والا ٹاپک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا اے ابو نصر تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا انہیں مجھ سے 70 درجے بلند کیا گیا. ہم نے کہا کیوں؟ حالانکہ ہم آپ کو ان سے بلند سمجھتے تھے. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں اور خاندان پر صبر کیا. یعنی نکاح کیا، ان کی اولادیں ہوئیں، ان کی پرورش کی اور ان کی تکلیفیں جھیلی اور ان پر صبر کیا، تو اس کی وجہ سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ثواب عطا کیا وہ ثواب میں حاصل نہ کر سکا. سیدھی سی بات ہے نا. جو ایک انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے بعد گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، تو اس میں جو ثواب ملتا ہے وہ سب ثواب غیر شادی شدہ کو کیسے ملے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ مقام میں حاصل نہ کر سکا. آخری چیز، حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیویوں کی کثرت دنیا نہیں ہے. کہتے ہیں نا دنیا کا عیش و آرام جو ہے وہ دنیا کہا جاتا ہے، کہ انسان کو دنیا کو ترک کرنا چاہیے، دنیا سے محبت نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیویوں کی کثرت یہ دنیا سے نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ زاہد تھے، لیکن آپ کی 4 بیویاں تھیں اور 70 لونڈیاں تھیں آپ کی. بس نکاح قدیم سنت اور انبیاء کرام کی سیرتوں میں سے ہے. جو نکاح جو ہے وہ قدیم سنت ہے. قدیم سنت کتنی قدیم ہے؟ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا بھی نکاح ہوا، تو یہ سب سے قدیم سنت ہے اور انبیاء کرام کی سیرت میں سے ہے. ایک شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ نے نکاح نہ کر کے عبادت کے لیے فراغت حاصل کر لی. انہوں نے فرمایا اولاد کی موجودگی میں تمہاری ایک حالت میری تمام حالتوں سے بہتر ہے. یعنی جب تک ابراہیم علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا تھا تب کی بات ہے. پھر سے دھیان سے سنو کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے نکاح نہ کر کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، آپ کو اس چیز سے فراغت ہے. انہوں نے فرمایا اولاد کی موجودگی میں تمہاری ایک حالت میری تمام حالتوں سے بہتر ہے. پوچھا پھر آپ کو نکاح میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو پھر ایسا ہے تو جب آپ ہی فضیلت بتا رہے ہو تو کرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے کسی عورت کی حاجت نہیں اور میں کسی عورت کو اپنی جانب سے دھوکہ دوں. کہا گیا کہ اہل و عیال والے کو مجرد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے، اہل و عیال والے کو غیر شدہ شخص کے اوپر اتنی فضیلت ہے جیسے مجاہد کو گھر میں بیٹھے رہنے والے پر فضیلت ہے. جنگ ہوئی تو جو مجاہدین جنگ پر گئے اور کچھ لوگ گھر میں بیٹھے رہے، تو گھر میں بیٹھے والوں پر جیسی فضیلت مجاہد کو ہے ایسے شادی شدہ کو غیر شادی شدہ پر فضیلت ہے. اور شادی شدہ کی ایک رکعت مجرد کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. اتنی فضیلت اس میں بتائی گئی. سمجھ میں اب سن کے لگتا ہے نا مسکرا رہے سب جن کی جو شادی شدہ ہے کہ ہم تو بہت اچھی بات ہے ہم نے شادی کی ہے. اب اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی نکاح سے اعراض کرنے کی ترغیب جو ہے نا وہ سنیں گے. یعنی اب یہ تو تھا نکاح کی فضیلت میں تھا، سن کے ایسا لگتا ہے نکاح کرنا چاہیے،
ہے نا. لیکن اب نکاح کیوں نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ہے. اب دیکھو یہ دونوں بھی چیزیں جب ہم سمجھیں گے نا تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اب میری حالت کیا ہے. اس میں سے اپنی حالت کو سمجھو. ہر کسی شخص کے لیے معاملات الگ ہوتے ہیں, ہے نا. جیسے وہ اللہ کے ولی تھے, وہ مجرد ہی انتقال کر گئے, تو ان کو کیا فضیلت پتہ نہیں تھی؟ فضیلت پتہ تھی, لیکن ان کا حال کیا تھا وہ جانتے ہیں. تو ہم کو اپنے حال کے مطابق نکاح کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں اے اللہ محبت عطا فرمائے. میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں دنیا والوں کے طریقے پر نہیں بلکہ سرکار کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا گہوارہ بنا. میرے مولا ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. میرے مولا ہمیں دن رات تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری یاد میں اور تیری فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما. موت کے وقت عطا فرما. قبر میں عطا فرما. حشر کے میدان میں عطا فرما. جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما. ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما. جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.